تو آپ کو اپنی سائیکی چینج کرنی پڑے گی. یعنی سائیکی مینز کہ دو طرح کی سائیکی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے پروڈیوسر سائیکی اور دوسری ہے کنزیومر سائیکی. اگر آپ پروڈیوسر سائیکی والے آدمی ہیں تو فائن، بہت اچھی بات ہے، آپ کے لیے فائنینشیل فریڈم کی طرف جانا آسان ہو جائے گا. اگر آپ کنزیومر سائیکی والے ہیں تو آپ کے لیے فائنینشیل فریڈم کی طرف جانا ذرا مشکل ہو جائے گا. ایک تو سب سے پہلے اپنی یہ سائیکی چینج کی جائے. دوسرا، آپ کوشش کریں کہ پیسہ آپ کے لیے کام کرے. یعنی پیسے کو اپنا غلام بنائیں، نہ کہ آپ پیسے کے غلام بنائیں. یعنی کوئی ایسے پیسو سورسز آف انکم جنریٹ کریں کہ آپ کو ہر روز وہی ایکسرسائز، اگر آپ جاب ڈوورز ہیں تو آپ کو وہی ایکسرسائز ڈیلی، یعنی 9 to 5 جاب والی یا 9 to 5 آپ اگر سیلف امپلائڈ ہیں، بزنس آنر ہے، آپ کو وہ چیزیں نہ کرنی پڑے. یعنی آپ نے پیسے کو اس طرح یوٹیلائز کیا ہے، اس طرح انویسٹ کیا ہے کہ آپ کو یہ ساری تکلیف روز نہ کرنی پڑے. اچھا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کتاب آئی تھی رچ ڈیڈ پور ڈیڈ، ٹھیک ہے. یہ کتاب انتہائی ریلیونٹ ہے اس ٹاپک سے، اور اس میں رابرٹ کیاسکی نے لکھی تھی. اس میں رابرٹ کیاسکی کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ اس نے بڑے افسوس کے ساتھ ایک بات اس میں لکھی ہوئی ہے، مجھے بات بڑی پسند ہے. یہ کہتا ہے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے ان بچوں کو دیکھتا ہوں جب وہ اسکول جا رہے ہوتے ہیں، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ان کو کورسز تو پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو میتھمیٹکس بھی سکھایا جا رہا ہے، فزکس کیمسٹری بھی سکھائی جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل ایجوکیشن نہیں دی جا رہی، جو کہ انتہائی ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے زندگی میں بہت سارے لوگ فائنینشیل ایجوکیشن کی کمی کی وجہ سے یا فائنینشیل ایجوکیشن کی نہ ہونے کی وجہ سے، فائنینشیل ایجوکیشن کا شعور اور فائنینشیل مینجمنٹ کا شعور نہ ہونے کی وجہ سے زندگی کے اکثر گولز اچیو نہیں کر پاتے. یعنی وہ ساری زندگی جو ہے نا، جو اتنا بڑا ان کا جسم ہے، جو اتنے ٹریلین گیگا بائٹس والا جو سب کانشیس ہے، اس کو صرف روزی روٹی کمانے کے چکر میں گزار دیتے ہیں. اچھا، تو یہ اس نے بڑا بربلا اظہار کیا ہے اس افسوس کا. یہ بک آپ لازمی پڑھیں، یہ نہایت کارآمد کتاب ہے، اور یہ پڑھنے کے بعد آپ کو واضح طور پہ آپ کے فائنینشیل ایجوکیشن کے سارے کنسیپٹس کلیئر ہو جائیں گے، اور آپ کو بالخصوص یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنی ضروری ہے. یہ کچھ سٹیپس ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. ایک تو پروڈیوسر سائیکالوجی آپ چینج ہوں، اگر آپ کنزیومر سائیکالوجی والے ہیں تو پروڈیوسر میں چلے جائیں. دوسرا یہ ہے پیسو سورسز آف انکم جنریٹ کریں. اچھا، میں ایک نہایت اہم بات کرنے لگا ہوں یہاں پہ. آپ کو یاد ہے کہ آپ کو پتا ہوگا فائنینشیل فریڈم کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہوتا ہے. جب بھی انسان فائنینشیل فریڈم کی طرف جاتا ہے نا، تو اس کا مائنڈ کریٹو ہونے لگتا ہے. جب تک جو آپ روپے پیسے کی قید میں ہیں، آپ کا ذہن روپے پیسے کی قید میں ہے، آپ کبھی کریٹو نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، یہ بڑی غور طلب بات ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، اس دنیا میں جن لوگوں نے کچھ بڑا کیا ہے، کچھ اچھا کیا ہے، کچھ کریٹیوٹی اس دنیا کو دی ہے، وہ واقعی میں فائنینشیل فریڈم والے لوگ تھے. یعنی وہ مالی قید سے آزاد ہو چکے تھے. پیسہ آئے، کم آئے یا زیادہ جائے، ان کو اس چیز کی اتنی فکر نہیں تھی، کیونکہ ان کے پاس پیسو سورسز آف انکم بہت زیادہ تھے، کیونکہ ان کی لائبلٹیز بہت زیادہ لائبلٹیز جو ہیں وہ کم تھیں، کیونکہ وہ پروڈیوسر سائیکالوجی والے تھے، وہ کنزیومر سائیکالوجی والے نہیں تھے. وہ پیسے کی طلب سے مکمل آزاد یا پارشلی آزاد ہو چکے تھے. یہ فائنینشیل فریڈم کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے. آپ اگر کریٹو ہونا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کافی حد تک اس سے باہر نکلوں، تو آپ کو پیسے کو اپنا غلام بنانا پڑے گا. اچھا، اس میں ایک اور بات یاد رکھیے، اس میں دو پہلو بڑے اہم ہیں، نہایت اہم پہلو ہیں. اگر آپ واقعی پیسے کی قید سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، ایک تو میں نے 2 پوائنٹس بتائے، اپنی سائیکی چینج کریں پروڈیوسر والی، اور پیسے کو اپنا غلام بنائیں، یعنی پیسو سورسز آف انکم جنریٹ کریں. یعنی پیسے کو اس طرح انویسٹ کریں کہ آپ کے پیسو سورسز آف انکم ہوں.
تیسرا